جن کوئی متشکل چیز تو نہیں ہے تو یہ بندگی کیسے کرتے ہیں؟ ان کے لیے بھی تو کوئی شریعت ہوگی، اور یہ کہاں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ جنوں کے متعلق یہ ہے کہ میری معلومات اتنی ہے جتنی قرآن میں ہے، اس سے زیادہ الحمدللہ کبھی کسی سے ملاقات نہیں، اور ہرگز میرے دل میں کوئی آرزو نہیں، وہ نیک ہو یا بد ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے بس بحیثیت انسانی کے الگ ہی رکھے، میں نے کبھی کوشش نہیں کی، لیکن ایک مستقل مخلوق ہے، بااختیار مخلوق ہے، ان میں نیک بھی ہے بد بھی ہے۔ ان کے نیک جو ہے ہماری نیکیوں میں اشتراک عمل بھی کرتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے بد ان کی بدیوں میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جو اعمال وغیرہ کے چکر میں پھنستے ہیں وہ انہیں سے کرتے ہیں، کچھ پیدا کر لیتے ہیں رابطہ۔ باقی رہ گیا کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن عبادت کی شکل تو آپ کو معلوم قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ تمام مخلوقات جتنی سب خدا کی تصویر کرتے ہیں، لیکن لا تفقہون تصویرہم، لیکن تم ان کی تصویر نہیں سمجھتے، آپ نہیں سمجھتے، کرتے ہوں گے، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن نیکی اور بدی کے اقدار معلوم ہوتا ہے مشترک، اس لیے کہ صالحین جن نے قرآن سن کر بہت اپریشیٹ کیا، سر دھلے، اور اپنی قوم میں جا کر اسے دعوت دی انہوں نے کہ ہم نے ایک ایسا قرآن عجبہ، بہت ہی دل فریب قرآن سنا ہے، بہت اعلیٰ کلام ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ باقی رہ گیا کہ اہل عرب لوگ تو یہ بھی قائل تھے کہ آئین وغیرہ کو جو علم حاصل ہوتا ہے جنوں ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، تو یہ اور ایک شاعر نے تو کہا ہے کہ جنیت لہا جنن یعلمها رمی القلوب بقوس بالا وتربڑا لاجواب شعر کا، کوئی جن ہے کیا کوئی جنیہ ہے کہ جس نے اپنے معاشروں کو کہتا ہے کہ اس کو وہ تیر چلانے سکھائے جو بغیر کمان کے چلتے ہیں۔ اچھا شعر ہے، لاجواب شعر ہے۔ تو لاجواب کاموں کو جنوں کی طرف منسوخ کرتے رہے۔ لارے وہ ایک مستقل مخلوق ہے، باہرانہ مخلوق ہے، ان میں نیک بھی ہے اور ان میں بد بھی ہے، وہ جنت میں بھی جائیں گے، دوزخ میں بھی جائیں گے۔ یہ البتہ یہ ممکن ہے کہ اس جنت میں نہ جائیں جس میں ہم جائیں گے۔ حنفیہ جو انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا میرے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جل ظاہر ہے تو ان کی جنت اور ہوگی، ہماری جنت میں خدا کرے کیوں نہ آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، باقی وہ مخلوق ہے، اس میں شبہ نہیں۔ تطمئن القلوب علی بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ آپ جس طریقے سے بچے کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پل یا چستی دے کر کے اس کے منہ میں بہلا لیتے ہیں، لیکن بچے کو آسودگی تو حاصل ہوتی ہے۔ خیر اس زمانے میں تو بیکار کرنا، ماں کی چھاتیاں سوکھ گئی، اب تو نیپل اور چستی رہ گئی ہے، لیکن یہ کہ کسی اور چیز سے نہیں، یہ قلب انسانی کی ایک عجیب خصوصیت ہے، یہ تجربے کی بات ہے، تجربہ کر کے دیکھیے کہ قلب انسانی جو ہے اس کا جو کہ فطری تعلق خدا سے ہے، اس لیے ایمان کی بات یہ ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی چیز کو سہارا نہیں دیتا، وقتی طور پر جی بھائی جاتا ہے، کوئی وعدہ، کوئی وعید، کسی کی صحبت، کسی کی میت، کسی کی رفاقت، کسی کی تائید وقتی طور پر،
کچھ تسلی دے دی. لیکن جس چیز کو کہتے ہیں قلب مطمئنہ، قلب مطمئنہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دل کی لو ہمیشہ سیدھی رہے. ہوا کے جھونکے جو ہوتے ہیں نا، جس طریقے سے ادھر کی ہوا آئی تو ادھر جھکا دیا اور ادھر کی ہوا آئی تو ادھر جھکا دیا، اس طریقے سے دل ڈاواڈول نہ ہو رہے، بلکہ ہمیشہ اس کی لو سیدھی رہے خدا کی طرف، بالکل اپنی جگہ پر پابر جا رہے، مطمئن رہے. مصیبت کا جھونکا ہے تب بھی مستقیم رہے. شکر کا کہ جو محرکات ہو اور میں بھی خدا کا شاکر رہے، صابر رہے اور شاکر رہے. تلخ سے تلخ حالات ہو تو اور میں بھی صابر رہے. ہاں مر گیا، تباہ ہو گیا، لوٹ گیا، یہ سب نہیں. اور اسی طریقے سے کہ اگر نعمت ہے تو ہم جو دیگرے نے آکڑے ہوئے بیٹھے، یہ بھی نہیں، بلکہ شاکر اور صابر ہے. اس کو کہتے ہیں مطمئنہ نفس. انسان کو سب سے اعلیٰ مقام جو دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے خدا پرستی کے ذریعے سے، وہ یہی ہے، نفس مطمئنہ. یہ صوفیوں کیا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، پہاڑی پہ چلنے لگتا ہے اور گھاس کھاتا ہے اور یہ کرتا ہے، یہ سب صوفیوں کی بات ہے، خرافات، ان کی کوئی بنیاد نہیں. آپ کو دین کی بادشاہی اور قرآن کی بادشاہی حاصل ہوگی جب آپ کو نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کے بارے یہی ہوتے ہیں کہ مصیبت ہو تو پابر جائے اور نعمت ہو تو پابر جائے، یا تو صابر ہے یا شاکر. اور یہ دونوں کا امتحان ہر وقت ہوتا رہتا ہے، صبر کا بھی آپ کے، شکر کا بھی. ان دونوں کے درمیان جو قائم رہے وہ نفس مطمئنہ ہے. یہ نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے صرف خدا کی یاد سے اور کسی چیز. خدا کی یاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی جو صفات ہے، آخر مومن کو معلوم ہے نا، جو ہر چیز پر قادر ہے، اسی کو اختیار ہے، جو دیتا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، جو چھین لے تو وہ کوئی دے نہیں سکتا. ایمان کے جو تقاضے وہ سب چیزیں اس کو معلوم ہے. تو ان چیزوں کی جو یادداشت ہوتی ہے، سمجھ گیا، ان چیزوں کی یادداشت سے انسان کا دل منور رہتا ہے. یعنی ایک سچا موحد اور سچا مسلم آدمی، سمجھا، یہ ہے ذکر. باقی رہ گیا کہ یہ چیز صرف اسی کو حاصل ہوگی کہ جس کا تعلق خدا سے ایماندارانہ ہے. سمجھا. اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ چیز حاصل ہو جائے لیکن خدا کے احکام کی تعمیل نہ کرتے ہو تو نہیں حاصل ہوگی. آپ یاد رکھیے کہ اگر ایک وقت بھی آپ نماز میں چوری کریں گے تو آپ کا دل چور ہو جائے گا، اور ہر مصیبت کے وقت آپ کے پاؤں جمیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھٹک پیدا ہوگی کہ میں نے یہ جو چوری کی ہے نماز. اس لیے اگر ٹھیک ٹھیک آپ ادا کرتے رہے، نماز بھی، روزہ بھی، زکات بھی نہیں کی، آپ خیانت کرتے رہیں گے تو اس خیانت کی یہ سزا ملے گی کہ یا تو آپ شکر میں مار کھا جائیں گے یا صبر میں مار کھا جائیں گے. یہ ہوگا، یہ لازم ہے. اس لیے حساب صاف رکھیے. اگر آپ گھنٹے دار بنائیں گے دین کو تو پھر آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. لیکن خدا کے سوا اور کوئی چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ دوسری جو چیزیں ہیں وہ قلب ان سے آشنائی نہیں ہے. وہ عارضی طریقے پر، فرض کر لیجیے کہ جیسے ایک درد ہوتا ہے تو اس کا انجیکشن بھی تو کوئی لگا دیتے ہیں نا، لیکن جب وہ اثر جاتا رہے گا تو پھر اس کے بعد ٹھیک سے اٹھے گی. لیکن خدا کی یاد جو ہے یہ حقیقی چیز ہے. سمجھا. یہی حقیقت میں انسان کے قلب کا من بھاتا کھاجا کہیے
یا محبوب اس کی غذا ہے کہ جو آپ کو جب ملتی ہے قلب کو تب وہ پابرجا رہتا ہے. اور یہ خدا کی یاد ہر وقت یاد، یہ واقعہ ہے. یعنی میرا بھی مسلک یہی ہے کہ خدا کی یاد اس طریقہ سے ہونی چاہیے کہ جیسے جھڑی برابر آتی ہے نا تب زمین کا سبزہ شاداب رہتا ہے، اسی طریقہ سے اگر آپ دل کو شاداب رکھنا چاہتے ہیں تو برابر یاد رکھیں. اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گاڑی میں سواری میں بات کرتے ہر وقت اس کو یاد رکھیں. یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، اور بڑا مشکل کام ہے اس میں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر وقت خدا کو یاد رہنا چاہیے. اب اتنی جامعیت کے ساتھ پیغمبر نے جو آپ کو دعائیں سکھائی ہیں، اللہ اکبر، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں کوئی شکل بھی آپ کی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس شکل کے لیے آپ کو نہایت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ کلمات پیغمبر نے سکھایا. خانے میں، غسل خانے میں، بستر پر سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، چھینکتے ہوئے، منہ ہاتھ دھوتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے. اور کلمات ایسے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. یہ کلمات کسی عام انسان کی سکھائے ہوئی نہیں. ابو بکر عمر یہ لوگ بڑے فضی و بلیغ میں تھے، لیکن واقعہ ہے کہ وہ اس کلام کا مقابلہ ان کا کلام ہی نہیں کرتا، کسی کو نہیں کرتا. آپ مجھ سے کسی موقع کی بات پوچھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس موقع کی یہ دعا ہے. وہ پڑھتے رہیے، فرائض کو ادا کرتے رہیے. سمجھا؟ میں نوافل کو نہیں کہتا، نوافل تو یہی کافی ہو جاتی ہے، لیکن فرائض اگر کوتاہی کریں گے تو پھر آپ کتنے ہی دل کو جمانا چاہیں گے. آپ کی چوری جو ہے وہ آپ کا حافظہ آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ چوری آپ نے کی ہے. تو فرائض ادا کرتے رہیے ضرور پابندی کے ساتھ، اور ہر موقع پر وہ ذکر الہی کے لیے معصور دعائیں جو ہے وہ یاد ہے. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے، نہ یاد ہونے کوئی وجہ نہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے بچتے تب دیکھتے دل کا اطمینان. کہتے ہی بڑا جھونکا ہے، لیکن آپ رضا کے شکار پر مضبوط قائم رہیں گے. اور اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو انجیکشن لگوا کے دیکھ لیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہو. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف سے زیادہ دین سے بعید کوئی چیز نہیں. اس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں، اس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں. یہ الگ ایک چیز ہے، یوگا وغیرہ کے طریقہ سے ایک الگ چیز ہے جس میں کچھ ہماری چیزیں بھی ملی ہوئی ہیں قرآن حدیث. اور تصور سے میرے مراد غزالی کا تصوف ہے، شاہ اللہ کا تصوف ہے، ارے غیرے کا نہیں. ارے غیرے کو تو میں پڑھائی لکھا نہیں سمجھتا. یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا ان کا تصور جو ہے افسوس ہے کہ اس کی بنیاد بھی کتاب سنت پر نہیں.